بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاف کیجیے گا، ہم تھوڑا سا لیٹ اس لیے ہو گئے کہ ہمارے ایک بحث شروع ہو گئی تھی سپاروں کے بارے میں، تو اس میں مولوی صاحب تھوڑے سے غصے میں آ گئے تھے، اس لیے ہم ڈیلے ہو گئے۔ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سپارے کچھ نہیں ہوتے، صرف قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو قرآن دیا اس میں قرآن 114 صورتوں پر مشتمل ہے، منقسم ہے، ان کی ایک ترتیب ہے، نہ ہم وہ ترتیب بدل سکتے ہیں، نہ ہم صورتیں بدل سکتے ہیں، اور صورتوں کے اندر آیات ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ ہم کو آج سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سے شروع کرنا ہے۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ اگر اللہ لوگوں کے لیے الشر عذاب کے معاملے میں استعجالہم جلدی کرتا، بالخیر استعجالہم بالخیر اسی طرح کرتا جلدی جس طرح وہ ان کے ساتھ خیر میں رحمت میں جلدی کرتا ہے، تو کیا ہوتا؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو ان کے ساتھ تو ان کی اجل مدت پوری ہو جاتی، یعنی ان کا کام تمام ہو جاتا۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کفار کی طرف سے جو ایک مطالبہ آتا تھا، اصل میں انکار ہی کی ایک شکل تھی، مذاق اڑانے کا ہی ایک طریقہ تھا کہ کہاں ہے عذاب؟ تو نہیں چکتا، بہت آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، ڈراتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے آپ کی بات کا انکار بھی کیا، ہم نے آپ کے پیغام کا مذاق بھی اڑایا، ہم نے آپ کو آپ کے ساتھیوں کو ستایا بھی، مگر یہ عذاب آتا کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو عذاب مانگ رہے ہیں تو ان کو یہ بتا دو کہ اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں اسی طرح سے جلدی کرنے والا ہوتا جس طرح سے کہ وہ ان کو اپنی مہربانی اور خیر کے معاملے میں، رحمت کے معاملے میں جلدی کرتا ہے، تو ان کا کام تمام ہو چکا ہوتا۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، سو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بد نصیب لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو ان کے اوپر عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ تم نے انکار زیادتی میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تم نے اس معاملے میں جو کچھ تم کر گزرے ہو وہ بہت ہے۔ اگر مجھے اجازت میں درمیان میں ایک حرکت کر لوں، اس لیے کہ مجھے ایک اطلاع آئی ہے، اور اس اطلاع جی، تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میری اسکیم کو سمجھو، میری آسانی کو سمجھو کہ جو میں نے تم کو فراہم کی ہے، تم بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ اور تم ہدایت کو سمجھو، تم اسی تاخیر کو مزید مذاق اڑانے کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، ہم یہ جو ڈیلے کر رہے ہیں اس میں ایک اور مقصد بھی ہے کہ ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں کہ اس میں وہ بھٹکتے پھریں۔ یعنی جو انہوں نے گل کھیلنے ہیں، جو انہوں نے زیادتیاں کرنی ہیں، جو جرائم کرنے ہیں، وہ کر لیں،
تاکہ حساب کتاب والے دن ان کے لیے پورا ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو خدا تعالیٰ اس لیے لوگوں کی فرمائش پر عذاب نہیں لاتا، اس کے ہاں ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے جس وقت کے آنے سے پہلے وہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے، اور وہ اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے ہاں سے سزا کے فیصلے کے مستحق بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسان، انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اذا مس الانسان الضر، کہ جب اس پر کوئی تنگی آتی ہے، الضر کوئی ضرر، سختی، برے حالات آتے ہیں، دعانا لجنبہ او قائدا او قائما، تو وہ ہمیں پکارتا ہے لیٹے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہو کر، یعنی اس کا یہ معاملہ ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں، تو مرہ کا علم یدعونا الی ضر مسا، تو اس طرح سے چلنا شروع ہو جاتا ہے جیسے کہ اسے کبھی کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، آئے گا، یا کم سے کم اس کی نشانی نظر آ جائے۔ یعنی اصل میں ان کا مطالبہ یہ تھا کہ دیکھو تم ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہو، کوئی عذاب کی نشانی آ جائے نا، کہ وہ جو بادل جنہوں نے آ کے ہمیں ختم کرنا ہے وہ ذرا آئیں اور ذرا ادھر ادھر کہیں قریب کی سرزمین پر کوئی تباہی مچائیں، تو پھر ہمیں احساس ہوگا۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو عذاب کے بھیجنے میں ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم تو رحمت کو اپنا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کرو آ بھی جائے گا تو ہوگا کیا، کوئی تکلیف ہی ہوگی نا، کوئی پریشانی ہوگی۔ تو انسانوں کا معاملہ یہ ہے، انہی لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ پکارتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور ہر وقت ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ عذاب ٹل جائے۔ لیکن یعنی اللہ کو اس پکارنے کے بعد جب وہ ان کے اوپر سے وہ سختی دور کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ اکڑنے لگتے ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ فرمایا کذالک زین للمسرفین، اسی طرح سے ہم خوشنما بنا دیتے ہیں حد سے آگے بڑھنے والوں کو کے لیے ما کانوا یعملون، ان اعمال کو کہ جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی انسان اصل میں کیا ہے کہ اندر سے بدلتا ہے، اگر اندر کا انسان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو خارج سے آنے والا کوئی واقعہ، کوئی واعظ، کوئی نصیحت کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے اندر کی ایک کشمکش ہے جس میں ہر انسان مبتلا ہے، اور اللہ نے تمام انسانوں کو اس کی توفیق دی ہوئی ہے، اس کی صلاحیت دی ہوئی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ کیسے؟ اس عقل کے ذریعے سے جو اللہ نے انسان کو دی ہے کہ وہ استعمال کریں، اس فطرت کی روشنی میں کہ جو انسان کو گاہے بگاہے ٹوکتی رہتی ہے، سمجھاتی رہتی ہے، اس پیغام کی روشنی میں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس نے لوگوں تک پہنچایا، اور لوگ اس کے ذریعے سے نصیحت سنتے ہیں۔ مگر مشکل یہ ہے کہ انسان کے پاس ہدایت، رہنمائی پانے کے یہ سارے ذریعے، عقل ہو، فطرت ہو، خدا کا پیغام ہو، یہ غیر مؤثر ہو جاتے ہیں
اگر انسان کے اندر ہدایت پانے کی تڑپ خواہش ختم ہو جائے، غیر مؤثر کا کیا مطلب؟ ان افیکٹو، یہ غیر مؤثر کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان بدعمالی پر اڑ جاتا ہے، حد سے آگے بڑھنے پر، خدا کی لمٹس کو توڑنے پر وہ مطمئن ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے۔ تو اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب ہم ان لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، دعانا لجنبہ او قائدن او قائما، تو یہ پکارتے ہیں ہم کو اپنے لیٹے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، کھڑے ہوئے بھی۔ آپ کہیں گے کہ بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ پکارتے ہیں ہم کو۔ نہیں، یہ ایسے ہی جیسے آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، تو بچا لے، کسی کے پاس بھی چلے جائیں وہ۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پھر جب ہم ان سے ان کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، مرہ، تو وہ ایسے چلتے ہیں کہ کالم یدعونا، گویا کہ انہوں نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، الی ضر مسہ، اس تکلیف کے موقع پر کہ جو ان کو چھوئی۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے، زین للمسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کے لیے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں، ما کانوا یعملون، وہ اعمال کے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں، ہم ٹھیک کر رہے ہیں، غلط تم ہو، تمہارے اندر خرابی ہے، تمہارا پیغام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سو آدمی اپنی بدعمالیوں کو، اپنے غلط رویوں کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے، اس کو خوشنما، اٹریکٹیو لگنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے بار بار، کہ انسان کے اندر تبدیلی خود اندر سے آتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک مستقل کشمکش ہے، فائٹ، کہ جس میں آدمی اپنے اندر کی جو ایول فورسز ہیں ان کو دبائے اور اپنے اندر کی خیر کو نمایاں کرے، اجاگر کرے۔ کیسے؟ عقل کو استعمال کر کے، دیانتداری سے، اپنی فطرت کی روشنی میں، خارج سے ملنے والے پیغامات، واقعات کے ذریعے سے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور ہم نے ہلاک کیا قوموں کو تم سے پہلے بھی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ مگر پہلے بھی جب لوگوں کے ساتھ ہوا تو ایسا تو نہیں ہوا نا کہ پہلے دن آئے اور نوح علیہ السلام نے ایک خطبہ بیان فرمایا، کوئی انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے انکار کیا اور عذاب آ گیا۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا، وقت لگتا ہے، لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ فرمایا ہم نے قوموں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، تو آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا لیؤمنوا، اور انہوں نے ایمان لانے کا طریقہ اختیار نہیں کیا، وہ ایمان نہیں لائے۔ ظاہر ہے یہ بات میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عذاب آپ جس کو کہتے ہیں وہ آتا ہی رسولوں کے بعد ہے۔ رسول آئیں گے، پیغام پیش کریں گے، قوم انکار کرے گی، حد سے آگے بڑھ جائیں گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، تمہاری باری آنے والی ہے، اس کے آنے کے وقت مقررہ سے پہلے ہم اس کو نہیں بھیجیں گے، لیکن اس کا آنا ٹھہر چکا ہے، اس لیے کہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے تم کو زمین میں جگہ دی ان کی، یعنی تم ان کے خلیفہ بنے، بعد میں آئے، من بعدہم، ان کے بعد۔ کیوں؟ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔
یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ دنیا میں کتنے ہی لوگ آئے اور چلے گئے، اور اب ہم اپنی اننگز کھیل رہے ہیں بے پرواہ ہو کے، یہ جانے بغیر کہ ہم سے پہلے کتنے لوگ جا چکے ہیں اور کل کو ہمارے بارے میں وہ آئے تھے چلے گئے. لیکن آدمی اس بارے میں متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ میرے لیے بہت قیمتی وقت ہے. یعنی میری زندگی تو ایک ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن میری ہمیشہ کی زندگی میں سب سے قیمتی وقت وہ ہے جو میں اب گزار رہا ہوں. اس کے بعد تو گیسٹ ہاؤس میں ہوں گے ہم اللہ میاں کی طرف، اور اس کے بعد حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گئے، پھر ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ پر مہلت دی، موقع دیا. کیوں؟ کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. تم ان کے واقعات کو سن کر، تم ان کے انجام کو دیکھ کر کیا اپنے آپ کو سدھارتے ہو، یا وہی بے وقوفی کرتے ہو جو انہوں نے کی تھی کہ دنیا کی ظاہری چک و چوند سے متاثر ہو کے، اسی کے گرویدہ ہو کے، اسی میں اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر کے، جو چند تمہیں سال ملے ہیں زندگی کے، اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں اچھا ثابت کرنے کے لیے ان کو گنوا کے چلے جاؤ. تو فرمایا کہ اب ہم نے تم کو یہ موقع دیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ہم انہیں پڑھ کر سناتے ہیں اپنی واضح آیات، یعنی وہ پچھلوں کا ذکر کرنے کے بعد اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جس قوم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے تھے، ان کا کیا معاملہ ہے. یعنی انہوں نے یہ سب باتیں سنی اور سننے کے بعد یہ جواب دیا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ہماری آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، بینات، واضح، یعنی وہ آیات کے جو واضح آیات ہیں. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو کہتے ہیں وہ کہ جو ہماری ملاقات کا امکان نہیں رکھتے، ذہن میں اندیشہ نہیں رکھتے. یہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی کے اندر مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. بندہ نہیں کر سکتا زیادتی، کرے گا پچھتائے گا. جب کرے گا معافی مانگے گا، اپنے اندر ایک محسوس کرے گا ریمورس. اس لیے کہ اصل میں یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ انسانوں کے لیے وہ معیار مقرر کر دیا ہے کہ کون ہے کہ جو خدا کے ہاں کامیاب ہوگا اور کون نہیں ہوگا. آپ دیکھیں سورہ رحمان میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا نا، ایک اس میں آیت، چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا اندیشہ رکھتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی، 2 باغات ہوں گے. سو اصل میں یہ وہی چیز ہے، ملنا یا نہیں ملنا. خدا سے نہیں ملنا تو کرو پھر جو جی چاہتا ہے کرنا ہے. خدا سے ملنا ہے تو پھر زندگی کو تمیز سے گزارنا پڑے گا. پھر یہ میں نہیں ہوگا. پھر تو اصل میں خدا کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. وہ خدا جو پوری قدرت رکھتا ہے، وہ خدا جو سب کچھ جانتا ہے. تو فرمایا کہ ان لوگوں نے ہماری آیات جب پڑھ کر سنائی گئیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ظاہر ہے یہ بات تو وہی کر سکتے تھے جو اب آگے آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یہ قرآن ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. او بدل ہو، یا اس کو بدل دو. یعنی یہ قرآن تو ہمارے باپ دادا کے مذہب کو کرٹیسائز کر رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے معبودوں کی پر تنقید کر رہا ہے. یہ بڑا ان کمپرومائزنگ ہے. تو اگر تم نے ہم سے بات منوانی ہے کوئی اور قرآن لے کے آؤ. دس ون از ناٹ ایکسیپٹیبل. یا اس میں یہ تبدیلیاں کرو.
یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم آبا و اجداد سے ہم ایک دین دیکھتے چلے آ رہے ہیں اور ہم کہیں جی کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے ہم سے بات منوانی ہے تو پھر آپ اس قرآن مجید میں تبدیلی کریں یا اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کے آئیں. تو اس کا جواب دیا قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ جناب والا یہ اللہ کا کلام ہے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں حق کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں، کوئی ترمیم کروں. یعنی یہ میرا کلام نہیں ہے. تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یہ مجھ پر وحی ہوئی ہے. ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے ممکن نہیں ہے، میری یہ مجال نہیں ہے، یہ میرا رائٹ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کا ذمہ دار ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی. میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آتی ہے. یعنی یہ بتا دیا گیا صاف صاف کہ میں بھی اس کا پابند ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن ملا سب سے پہلے آپ اس کے پابند تھے، سب سے پہلے آپ اس کو فالو کرتے تھے. فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی تو میں ڈرتا ہوں ایک ہولناک دن کے عذاب سے. تو میں نہیں کر سکتا. میں کیسے کر سکتا ہوں کہ تمہارے کہنے پہ میں اس کو بدل دوں؟ میں تو خود اس کا پابند ہوں. تو یہ بڑی واضح بات ہے جو قرآن نے کی ہے. اور اس سے ایک اور بڑی بات واضح ہو گئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند ہیں تو پھر یہ قرآن ہے جو اصل میں دین کی اصل اتھارٹی ہے. یہ بڑی بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور تقریر کہیں اور سے کرتے ہیں. جو باتیں آپ نے دائیں بائیں سے لانی ہے اس کو قرآن میں فٹ کرنا ہوگا، نہ کہ قرآن کو کسی اور بات میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنے قرآن کو ایڈجسٹ کرو، ہمارے آباء و اجداد کی باتوں کے مطابق اس کو کر دو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی اور قرآن لے کے آؤ. تو ان کو کھرا کھرا دو ٹوک جواب دے دیا گیا کہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اٹ از ناٹ مائی پریروگیٹو، آئی کانٹ ڈو اٹ، کہ میں اپنی مرضی سے خواہش نفس سے میں اس کو بدلوں. میں تو خود اس کی پیروی کرنے والا ہوں، اور اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. یعنی یہ میرے لیے بالکل ممکن نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ قرآن الٹیمیٹ اتھارٹی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی کہ یہ بات بھی ہے، اوکے سن لیں گے ہم، مگر اگر کوئی قرآن کی کلیئر بات آ جاتی ہے تو پھر کوئی اور بات نہیں مانی جا سکتی. قرآن کے علاوہ سب سے بڑی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی اور ہے ہی نہیں. اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ میں تو اس کا پابند ہوں. بھائی میرے اوپر یہ نازل ہوا ہے، میں نہیں اس کو بدل سکتا. آئی کانٹ ڈو اینی. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کے الفاظ نہیں بدل سکتا، میں کوئی اس کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں ڈال سکتا کہ نہیں اصل میں اس کو یوں نہیں کرو یوں کر لو. کچھ نہیں ہو سکتا. یہ الٹیمیٹ چیز ہے. یہ بات مسلمانوں کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے. مسلمان نہیں سمجھتے اس کو انفارچونیٹلی. قل لو شاء اللہ، ان کو بتا دو کہ اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم، تو میں اس قرآن کو تمہیں نہیں سناتا، تم پر پڑھ کر نہ سناتا تم کو. ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی تم کو اس کی خبر دیتا. یعنی اللہ کی اگر مرضی نہ ہوتی تو میں ہی نہیں کرتا. یعنی میں نے کوئی اپنے شوق سے کام لیا ہے؟ یعنی میں کوئی اللہ میاں کے پاس جاتا تھا اور اپلائی کرتا تھا، کوئی میڈیٹیٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر بنا دے؟ یہ میری اپنی خواہش نہیں تھی. اگر اللہ چاہتا تو نہ میں اس کو، اللہ نہ چاہتا تو نہ ایسا ہوتا
کہ میں اس کو تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی میں تم کو اس سے آگاہ کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو ایک عمر تمہارے درمیان اس سے پہلے گزار چکا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اے مکے والو، میں تمہارے درمیان 40 برس گزار چکا ہوں. کب تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی پریکٹس شروع کی جس میں میں کچھ لوگوں کو مذہب کی طرف بلاتا تھا اور ان کو کچھ اللہ کے پیغام کی کچھ باتیں کرتا، یا کچھ عربی میں ایسی باتوں کی پریکٹس کرتا کہ جس میں لوگ ذرا مجھ سے متاثر ہوتے؟ ایک بندہ جو کچھ ہوتا ہے 40 برس میں وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اس کا کیا ٹیلنٹ ہے، یہ کس فن کا ماہر ہے، اس کے کیا رجحانات ہیں. یقیناً آگے چل کے پھر وہ اور چیز نکھرتی ہے، اس میں ایڈیشنز ہوتی ہیں، مگر کسی کے رجحانات کو جاننے کے لیے تو یہ کافی ہوتا ہے. تو اگر میرے اندر یہ رجحان ہوتا کہ مجھے لوگوں کو مذہب کی دعوت دینی ہے تو پھر میں تو بڑے بچپن سے کام شروع کر دیتا اور کچھ لوگوں کے اندر کچھ تبدیلی لانے کی، کچھ ان کے اندر کچھ ایک اور نئے مذہب کے بارے میں سوچ بچار کرنے کی ان کو کچھ دعوت دیتا. ایسا تو ہرگز نہیں ہوا. میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. تو یہ اچانک کیسے ہو گیا کہ 40 برس کے بعد ایسی آیات نازل ہو رہی ہیں، واضح آیات نازل ہو رہی ہیں، خدا کا پیغام دے رہی ہیں، آخرت کی دعوت دے رہی ہیں، توحید کو ایسے بیان کر رہی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز صاف شفاف ہو گئی ہے. یہ اچانک کیسے ہوا؟ اور یہ اچانک کیسے ہوا کہ ایک شخص کہ جو تم مانتے ہو کہ سچا ہے اور بااخلاق ہے، صادق ہے اور امین ہے، اس کی سچائی کی تم قسمیں کھاتے ہو، اس پر بھروسہ کرتے ہو. حد یہ ہے کہ تمہاری ویلیویبلز اس کے پاس موجود ہیں کہ تمہیں اس پر سب سے زیادہ اعتبار ہے، اور اچانک تمہیں یہ خیال آیا کہ یہ نعوذ باللہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر خدا کا کلام نازل ہوا ہے، حالانکہ کوئی نازل نہیں ہوا. تم سوچو تو صحیح، تم کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ تم نے جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے بالکل بے بنیاد ہے. تو فرمایا کہ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ چاہتا تو میں تم کو یہ پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بہ، اور نہ تم کو اس سے آگاہ کرتا. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو تمہارے درمیان ایک عرصہ اس سے پہلے گزار چکا. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیسے ممکن ہے یہ کہ میں اللہ کی طرف سے جھوٹ موٹ میں تمہارے سامنے ایک پیغام پیش کروں اور یہ دعویٰ کروں کوئی اللہ کا پیغام ہے؟ نہ میں نے کبھی تمہارے سامنے اس کی پریکٹس کی. حد یہ ہے کہ نہ مجھے لکھنا پڑھنا آتا ہے، نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے. تم ہی لوگوں کو شوق ہے شاعری وغیرہ کا، خطابت کا. میں نے تو کبھی اس کا کوئی ہلکا سا بھی مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ میرے کردار میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں تو آدمی کہہ سکے کہ نہیں یہ کچھ نہ کچھ کیا کرتے تھے. تم آخری درجے میں اعتماد کرتے تھے، اور اس کے بعد جب میں تم کو اللہ کا پیغام پڑھ کر سنا رہا ہوں تو تم اس کا انکار کر رہے ہو اور یہ اعتراض کر رہے ہو کہ یہ اللہ کا نہیں ہے. تو عقل سے کام نہیں لیتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتی، تو پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا جو اس کی آیات کو جھٹلائے. یعنی آپ دیکھیں مکے والوں اور عرب کے لوگوں کے سامنے بالکل دو ٹوک ایک ان کے لیے پیش کر دیا گیا، فیصلہ کرنے کے لیے ایک کلیم کہ دیکھو یا تو یہ ہے کہ تمہارے اپنے الزام کے مطابق میں اللہ پر جھوٹ بول رہا ہوں. اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے؟
یعنی وہ لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. او کذب بآیاتی، اگر یہ نہیں ہے اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو پھر تم اس کی آیات کو جھٹلا رہے ہو، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ یعنی میں تم کو بتا رہا ہوں اے لوگو کہ میرے پاس اللہ کی کتاب آئی ہے، اللہ کا فرشتہ آتا ہے، وہ وہی نازل کرتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو یہ جھوٹ ہے، تو اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ سو گویا کہ بالکل گویا کہ الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ دیکھو یا تم یا میں، کوئی ایک تو ظالم ہے، فیصلہ کر لو. تو فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے یا پھر جو اس کی آیات کو جھوٹ قرار دے. یعنی اصل میں کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ ساری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے پیغام کو سیریسلی نہیں لیتا. ساری بات سیریسنس کی ہے. تو زندگی میں اور بہت سارے مشاغل ہیں. اچھا، اس میں ایک پھر مصیبت یہ ہے کہ ان مشاغل میں اتنی اب لذت آ گئی ہے، اتنی دلچسپی آ گئی ہے، اتنی اٹریکٹیو بن گئی ہیں. پھر اس میں مزید اگر آپ نے پینا پلانا بھی شروع کر دیا تو اور آدمی آگے چلا جاتا ہے، نہ جانے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو ایک غفلت زندگی، ظاہر ہے شراب کباب تو ہے ہی غفلت کا نام، اور باقی جو دلچسپیاں ہیں وہ بھی. تو بندہ سیریس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو کام اسی وقت ہو سکتا ہے نا جب آپ سیریس ہوں، کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ نہیں ویٹ اے منٹ، آئی وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ. جب آپ سیریسلی پڑھیں گے تو قرآن کہتا ہے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. تو ان کو اس بات پر سنجیدہ کرنے کے لیے آپ دیکھیے آخری بات کر دی. بھائی دو میں سے کوئی ایک ہی بات ہو سکتی ہے نا، یا میں غلط کہہ رہا ہوں یا پھر تم اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہو. غور تو کرو تم کیا کر رہے ہو. انہ لا یفلح المجرمون، یہ جان لو کہ مجرم فلاح نہیں پائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ فریقین میں سے جو بھی مجرم ہے تو بچے گا نہیں، وہ نہیں بچ سکتا. یہ فرمایا گیا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ کے سوا وہ عبادت کرتے ہیں ان کی کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں. یعنی یہ اللہ کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں. تو جھٹلانے کے بعد آبویسلی آدمی پوچھتا ہے کہ یار پھر واٹ از یور بیسس، کیا مطلب ہے، تم کیا کہہ رہے ہو اس کے مقابل میں. تو اس کے مقابل میں ان کے وہ معبود تھے جن کو کہ وہ پوجتے تھے. وہ معبود قرآن کہتا ہے کہ جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہے جو اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گے. ایک تو واضح انکار سے جب بات نہیں بنتی تو بعض لوگوں نے پھر یہ کیا کہ یار دیکھو وی ناٹ شیور، ہماری زندگی ہے یہ تو موجود ہے، جو چیز موجود ہے اس کو چھوڑ کر داؤ پہ لگا کے اس چیز کو اختیار کرنا کہ جس کے بارے میں کوئی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اٹس ناٹ اے گریٹ آئیڈیا. سو ہم جو گیم کھیل رہے ہیں، ہر گیم کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا. ہم جو گیم کھیل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ زیادہ امکان تو یہ کہ کچھ نہیں ہونا، رائٹ. قبر میں جانا اور خاتمہ، سب ختم. ایک تکے سے ایک زندگی ملی، اٹ واز اے فلوک چانس جو آپ کو میسر آ گیا. اس کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، دھوم دھڑکا، عیش عشرت، من مانی، اور جب خاتمہ ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، چانس ہے کہ دوسری بات بھی ہو سکتی ہے. تو پھر ہم نے اپنے اس خدا کے لیے کہ جو یہ کرے گا اس کے سفارشی ہیں جو ڈھونڈ لیے. تو ہم ان کو پوچھتے ہیں اور وہ پھر آگے چل کے
ہمیں بچا لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہے. بھائی کوئی بنانی ہوتی ہے نا مائتھولوجی، کوئی ایک تانا بانا جس کے نتیجے میں آپ کو ایک اطمینان حاصل ہو کہ آپ جب اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا تو یہ اس کے جو ہیں چہیتے، جو اس کے بہت قریب ہیں، جن کی بات وہ ٹال نہیں سکتا، وہ ہماری مدد کریں گے، ہمیں بچا لیں گے. جیسے مکے والے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے اور پھر ان کے بت وغیرہ بنا کے تو ان کو پوچھتے، اور ان کا خیال تھا کہ ایسے ہوگا. ہمارے ہاں بھی بزرگوں کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زبردست ایک سالڈ ایک اطمینان ہے کہ انشاءاللہ بچا لیں گے. آخر اپنی امت کو تو بچائیں گے نا، فراڈ کریں ہم جو مرضی کریں، لیکن یہ تو ہے نا تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہمیں یہ دعوت دے گئے ہیں کہ میرے امتیوں کوئی پریشان نہ ہو، چنتا نہ کرو، میں تمہیں بچا لوں گا، جو مرضی کر لو. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ میں تو خود پابند ہوں، بھائی میں کیا کروں گا، میں تو اس قرآن کا پابند ہوں، اور آپ کہہ رہے نہیں وہ بچا لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ ماننا، زندگی تمام تر مشکلات کے باوجود زندگی بڑی اٹریکٹیو ہے، تو اس میں آدمی نے کرنی ہے منمانی. وہاں کا آپ ہمیں ڈراوا دے رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں کہ وہاں پکڑے جاؤ گے، نہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ وہ بھی کرتے تھے، کوئی فرق نہیں ہے، نام بدلے ہوئے ہیں اور کام وہی ہے. تو فرمایا کہ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ ایسوں کی کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں نہ نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یعنی سفارشی بنیں گے. قل ان سے پوچھو اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض ان سے پوچھو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں. یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس تو انفارمیشن ہے ہی نہیں تم اس کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جو اس کو ہے ہی نہیں. تو ہی ڈزنٹ نو، کون سے والے کن معبودوں کی بات کر رہے ہو، میرے پاس تو کوئی ایسے ہے ہی نہیں. یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ خدا کی طرف سے ایک جواب ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر اس کے کوئی سفارشی ہوں گے تو سب سے پہلے تو اللہ میاں کو معلوم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے، آئی ہیو نو آئیڈیا، تم کس کی بات کر رہے ہو. کیا تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو وہ بات جو وہ نہیں جانتا کہ وہ کہیں آسمانوں میں ہے یا زمین میں. سبحانہ و تعالی، وہ پاک ہے ہر عیب سے اور بلند ہے، عما یشرکون، اس سے کہ جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں. یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے ہاں کوئی سفارشی نہیں، اس کے ہاں کچھ بھی نہیں. یہ ویسے اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بالکل ٹھیک بات بتاتا ہے، سچ دو ٹوک اور واضح. مگر باتوں ہی باتوں میں ان لوگوں کے لیے کہ جو صحیح بات سمجھنا نہیں چاہتے، ایسی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بے ایمانی کے ساتھ بات کو بگاڑ کے کچھ اور بنا لیتے ہیں. جیسے مثلا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تو ہے نا کہ کوئی سفارش تو ہوگی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. تو ہم نے مسلمانوں نے اس کو پکڑا اور اس کو پھیلا دیا، لو یہ سفارش ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. اور وہ تو یہ عجیب بات ہے کہ انسان کو چونکہ وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بات اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی، تو پھر وہ اس طرح کی ٹیڑھی میڑھی باتیں کرتا ہے. فرمایا کہ وما کان الناس الا امتا واحدہ، اور لوگ ایک ہی امت تھے، فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا. یعنی یہ کیوں کہا گیا اس سارے کانٹیکسٹ میں؟ اس لیے کہا گیا کہ وہی بات جو ہم بھی کہتے ہیں جی کہ اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی سنا ہے، رائٹ؟ تو اس کے بعد کیا جواب دیا جاتا ہے؟
یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو باپ دادا کا آپ کیسے حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضور نے تو نہیں ایسا کیا. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ باپ دادا جو ہے وہ بتوں کی پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بات ٹھیک ہی ہوگی. بھائی جب بزرگ کر رہے ہیں دین کے نام پہ تو ٹھیک ہی ہوگا. تو جواب دیا نہیں، انسان ایک ہی امت تھے. یعنی جب دنیا میں انسانوں میں فاختلفوا، یعنی یہ بات کی پرابلم ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ کر لی جاتی، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو جس معاملے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اس چیز کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی یہ بات جو اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہے کہ وہ تو فیصلہ وہ کرے گا قیامت کے روز، جو حتمی فیصلہ ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا، ان کو برداشت کرے گا. اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں جس امتحان میں انسان کو ڈالا ہے اس میں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے صحیح فیصلہ کرے اور صحیح رویہ اختیار کر کے جنت کا مستحق بنے. تو اگر یہ اللہ کے ہاں پہلے سے طے نہ ہوتا تو سب وہ تہس نہس کر دیتا. لقضی بینہم فیما کانوا فیہ یختلفون، ان معاملات کے بارے میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں وہ فیصلہ کر دیتا. مگر اس نے یہ نہیں چاہا. اس نے یہ چاہا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ بنے اور آخرت میں ان چیزوں کا فیصلہ کیا جائے. میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں ایک مرتبہ آپ کے سامنے پھر کر رہا ہوں. ہم نے آغاز کیا آج کے سبق کا آیت نمبر 11 سے، سورہ یونس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ، اور اگر اللہ جلدی مچاتا لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں ان کے ساتھ رحمت کے جلدی کرنے ہی کی طرح جیسے وہ کرتا ہے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو وہ ان کا فیصلہ کر دیتا، ان کا حساب کتاب چکا دیتا. فَنَظَرُهُمْ ان کا حساب کتاب چکا دیا جاتا. فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب ان انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لجنبہ او قاعدن او قائما، تو وہ پکارتے ہیں ہم کو لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں ان سے ان کی تکلیف، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو ایسے چل پڑتے ہیں جیسے کہ گویا کہ کبھی انہوں نے ہم کو اس تکلیف میں پکارا ہی نہیں کہ جو ان کو پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے کہ جو حد سے آگے گزرنے والے ہیں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. خوشنما یعنی اٹریکٹیو. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور ہم نے قوموں کو ہلاک کیا، من قبلکم، تم سے پہلے بھی، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، وجاءتہم رسلہم بالبینات، اور آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، وما کانوا لیؤمنوا، مگر وہ نہ تھے کہ وہ ایمان لاتے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح سے ہم مجرم لوگوں کو سے بدلہ لیتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، پھر ہم نے اے لوگوں تم کو زمین میں ان کے بعد موقع دیا، خلیفہ بنایا، من بعدہم، ان کے بعد،
لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، یہ سب جان کر سن کر جب ان کے سامنے ہماری آیات پیش کی جاتی ہیں واضح، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ائتی بقرآن غیر ھذا، لاؤ کوئی اس کے علاوہ قرآن، او بدلہ، یا اس کو بدلو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے اس کا کوئی امکان نہیں، میرے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کو بدلوں اپنے نفس کی خواہش کے مطابق۔ ان اتبع ما یوحی الیہ، میں تو خود پیروی کرنے کا پابند ہوں اس کی کہ جو مجھ پر وحی کی گئی۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اندیشہ رکھتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا۔ قل لو شاء اللہ، آپ کہیے کہ اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، تو میں اس کو تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، ولا ادراکم بھی، اور نہ ہی میں تم کو اس سے آگاہ کرتا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تو میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں ایک عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذبا بآیاتی، یا اس کی آیات کو جھوٹا قرار دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی فلاح پانے والے نہیں ہوں گے۔ ویعبدون من دون اللہ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یضرہم ولا ینفعہم، ایسوں کی کہ جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ ہیں ہمارے سفارشی اللہ کے ہاں۔ قل، ان کو کہو، اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو وہ بات بتانا چاہتے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جو وہ خود نہیں جانتا، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ہر عیب سے اور بلند ہے اس سے کہ جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور جان لو کہ انسان ایک زمانہ تھا کہ ایک ہی امت تھی۔ فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر نہ ہوتا ایک فیصلہ جو تمہارے رب کی طرف سے پہلے ہو چکا، لقضی بینہم، تو وہ فیصلہ چکا دیتا، وہ ان کا معاملہ طے کر دیتا، فیما فیہ یختلفون، ان باتوں کے درمیان معاملے میں کہ جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ جزاک اللہ۔ جناب پہلے یہاں ہونا ہے، اوکے، ادھر سے لیں، اونلی آفٹر یو ہیو دا مائک۔ عورت مارچ کے علاوہ ہر سوال جائز ہے۔ عورت مارچ کا ضرور پوچھ رہے ہیں سر، یہ صحیح جواب ہی نہیں دے رہے، سوری سر، ان سے پہلے میں ایک بات کروں۔ سر انہوں نے کہا عورت مارچ، آپ نے کہا اس کے علاوہ بات نہیں ہوگی۔ سر یہ مارچ تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، میں اپنی رائے دے رہی ہوں، لیکن ان کے جو بینر لگے ہوئے ہیں نا، وہی بات اچھے لفظوں میں بیان کی جا سکتی تھی۔ جو وہ سلوگن وغیرہ وہ صحیح، جو ٹی وی پہ آیا ہے اور جو جس قسم کی باتیں ہوئی ہیں عورتوں کے بارے میں، وہ جو خلیل الرحمان جو بھی کیا واٹ آر دے آسکنگ؟ دا ویمن وانٹ ٹو آسک فار دیئر رائٹس اینڈ دے وانٹ ٹو اسپیک آؤٹ۔ واٹس رانگ ود دیٹ؟ دس واز ناٹ۔ چلے آپ ان کا سوال کا جواب دے دیں، پھر دین آئی ہیو سم ادر کوسچن۔ سوری، عورت بات سے آپ
عورت مارچ کا جواب دینا میری مجبوری ہے، مذاق بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک تو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا مصیبت ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ جو بھی شوشہ شروع ہو جائے مجبور ہیں کہ اس پہ بات کریں۔ بھائی اپنے کام کریں ہم، اب کسی نے کوئی اور بات شروع کر دی، کچھ اور شروع کر دیں گے۔ بٹ اینی وے، بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ بات کرنے کی آزادی ہے، سوائے چند چیزوں کے۔ آپ اگر بلیسفمی لاء پہ بات کریں گے تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، آپ احمدیوں کے بارے میں کوئی بات کریں گے آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، آپ فوج کے بارے میں کوئی بات کریں گے آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو یہ 3 ایریاز ہیں جس پہ آپ بہتر یہ کہ بات نہ کریں۔ آپ اپنی جان کی امان جانتے ہیں، تو باقی یہ کہ اللہ کا شکر ہے آزادی ہے۔ چلو مان لیا یار، اب ٹھیک ہے، مطلب ان تینوں چیزوں کو ہم نہیں ڈسکس کرتے، آرام سے کریں گے، انڈائریکٹلی کریں گے، کچھ مذاق میں کریں گے تاکہ پکڑے جانے کے امکانات کم ہوں۔ باقی یہ ہے کہ بات کرنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اخلاقی حدود کا خیال نہ رکھیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتوں کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ بیچاریاں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں، کیا کیا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر اس کا بیان ہو جائے تو ایک اویئرنیس ہی پیدا ہوگی، مگر وہ عورتیں کہ جو یہ کام کر رہی ہیں، کیا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ کر رہی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ ان عورتوں کا کوئی فائدہ ہو، بات کا بتنگڑ بن جائے گا اور ایک اور نیا ہنگامہ شروع ہو جائے گا، تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس لیے، اور ظاہر ہے وہ ہو بھی گیا انفارچونیٹلی، ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا شور مچا وہ اس کے نتیجے میں جو اصل بات بیان کرنی مقصود تھی وہ بیان نہیں ہو پائی۔ دوسری چیز جو میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی معاملہ سیریس ہو اور کنٹروورشل ہو، جس کے نتائج کانسیکوینسز بہت دور تک جاتے ہوں، لازم ہے کہ اس پر ڈسکشن غیر جذباتی انداز میں ہو، پولائٹلی ہو۔ اس لیے کہ جب آپ جذبات کا اظہار کریں گے تو بات پہنچ ہی نہیں پاتی، پھر آپ اصل میں اپنے سلوگنز ریز کر رہے ہیں۔ آپ اپنی بات کریں، دوسرے اپنی بات کریں، اور یہ بات کرنے کا حق سب انسانوں کو ہے، اور بات سننا سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن بعض اوقات ان لوگوں کو کہ جو کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سنتے نہیں ہیں، یعنی سننے سے آغاز ہوتا ہے۔ آپ کہیں پلے بڑے ہیں، آپ کا ایک پس منظر ہے، آپ بعض لوگوں سے متاثر ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا ہی حال ہے، لیکن ہم دوسری بات کو جب تک سنیں گے نہیں، کیسے ہوگا کہ ہم یہ جانیں کہ صحیح بات کیا ہے؟ آپ ایک مذہب میں ہیں، دوسرے مذہب میں ہیں، سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے انفارچونیٹلی میں آنیسٹلی جب اس طرح کی کنٹروورسی ہوتی ہے میں پھر بہت زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، مگر یہ انفارچونیٹلی مجھے وہ پہلا کلپ سننا پڑا جس میں کوئی صاحب بول رہے تھے، اللہ معاف کرے، وہ کوئی زبان تھی یار، وہ کوئی انداز تھا، یعنی اور وہ پھیل گیا یار۔ مطلب گند کو دبائیں، آپ اس کو پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بندہ تھوڑی دیر کے لیے پاگل ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اس کی بھی عزت کے لیے ہمیں اس کو تو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے۔ کوئی یار غلطی ہو گئی یار، بس کریں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کی بات بڑی صحیح ہے کہ خواتین مارچ کریں، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن اس مارچ میں جو وہ بات کریں، جو سلوگنز ہوں، وہ کم سے کم ایک ایکسیپٹیبل لمٹ کے اندر ہوں۔ جو سلوگن سب سے زیادہ مشہور ہوا، سچی بات ہے بہت ہی بیہودہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ، آئی مین اٹ میکس نو سینس واٹس ایور، آئی ڈونٹ نو۔ جی
ٹرانسلیٹ کیا ہے, صحیح نہیں کیا. ایبسلیوٹلی. اور دیکھنا وہ کسی نے اچھی سجیسٹ کی کہ میری لائف ہے, میرا رائٹ ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے, پتہ نہیں. بہرحال آپ کا جوتا نہیں, جیسے وہ جو سلوگن ہے اس میں وہ جو کہہ رہی ہیں وہ بیسکلی سیز کہ بھئی میری مرضی میں کب شادی کروں, اٹس مائی باڈی وین آئی ہیو چلڈرن. اس کو ٹوسٹ کر کے دے میڈ اٹ سو اگلی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کل مجھے ایک لائر نے بتایا کہ 98% of the women in KPT don't get the inheritance and 80% women in Punjab don't get inheritance. اب اگر کوئی عورت کل اٹھ کے کہتی ہے کہ بھئی میری انہیریٹنس کا رائٹ ہے, تو ڈو یو تھنک دیٹ از ناٹ اوکے؟ ایک تو یہ تھا. دوسرا سوال سبی نے پوچھا ہے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میں آخری سجدے میں ساری اپنی دعائیں مانگتی ہوں, اینڈ دین آئی گیٹ اپ اینڈ سٹ ڈاؤن, اور پھر میں سلام پھیرتی ہوں. اس کو کسی نے کہا کہ نہیں, سلام پھیرنے کے بعد آپ کو دعا کرنی چاہیے, سجدے میں نہیں. تو یہ ہے. اینڈ مائی لاسٹ کوشچن از کہ از اٹ کریکٹ کہ اگر آپ کے گناہ ہوں اور آپ توبہ کریں تو آپ کے گناہ آپ ول بی کنورٹیڈ انٹو گڈ ڈیڈس؟ If you remember all of them, then you'll answer all of them. ایک کا تعلق تو بلوچستان سے, سبی. دیکھیں بات یہ, جی میں مذاق کر رہا تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو ہو چکی کہ خواتین کے رائٹس ہیں اور وہ ہمارے یہاں ڈینائی کیے جا رہے ہیں, مگر ہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا طریقہ وہ ہونا چاہیے جس سے کہ ان کو ان کے رائٹس ملیں. مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عجیب بات ہے, جو بات آپ بیان فرما رہی ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بات تو پھر یوں ہونی چاہیے تھی نا کہ اسلام نے, اللہ نے خواتین کو جو رائٹس دیے ہیں, کون ہوتا ہے اس کو ڈینائی کرنے والا؟ یہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں دو معلوم ہوتے کیمپس بن گئے ہیں. ایک وہ ہے کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے دین کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اور دوسرے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جا رہے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا, جو میسج جانا ہے, سگنل جانا, یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ واٹ یو سے از امپورٹنٹ, اٹس ہاؤ یو سے از آلسو امپورٹنٹ. سو اس میں میں پھر یہ گزارش کروں گا, میں اپنے معاشرے میں یہ چاہتا ہوں, اینڈ آنیسٹلی یہ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ بڑی اوور سمپلسٹک آپ کی بات ہے, مگر میں اس پہ کنونسڈ ہوں کہ ہمارے معاشرے کا سدھرنا اس دن شروع ہوگا جس دن ہم تمیز سے, ڈھنگ سے بات کرنا شروع کریں گے. پچھلے 10-15 سالوں میں بدتمیزی سے بات کرنی جتنی پاپولر ہوئی ہے, اس سے پہلے ایسے نہیں تھا. سو ہمیں سب کو ہمیں اپنے انداز تکلم, انداز بیان کو ڈیسنٹ کرنا ہوگا, ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ورنہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ چھا جائے گا, جس کے پاس گلا ہوگا وہ چیخ پکار کر بولے گا, اور یہ پتہ ہی نہیں لگے گا کہ صحیح بات کیا اور غلط بات کیا ہے, کیونکہ لوگوں کی لاجک اس کو ٹوسٹ کر کے ایسے زوردار انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بندہ گھبرایا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ڈیسنٹ ڈسکشن ہے اس میں یہ بھی ہونا چاہیے پلین, سادہ سی بات ہے, اس کو اتنا موڑ توڑ کر کیوں بیان کر رہے ہو؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ پلین فیکٹس. سو میرا خیال ہے کہ اس پر ہم سب کو محنت کرنی چاہیے. رہی بات ان صاحبہ کی کہ جو یہ فرما رہی ہیں کہ وہ آخری سجدے میں ساری دعائیں کر لیتی ہیں, ان سے کہیں جی ہر سجدے میں کریں, یہ ان کا رائٹ ہے. سجدے میں انسان جتنا اپنے رب سے قریب ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا, اور دعا تو آدمی کو کرنی ہی اس وقت چاہیے آئیڈیلی جب وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب کے بہت قریب ہے. تو اس وقت اور وہ کیا کرے,
دعائی تو کرے گا یار، میں مائی گڈنس آئی ایم سو کلوز ٹو مائی گاڈ. تو پھر آپ کو کہیں گے او گاڈ، اس وقت میں گاڈ کسی اور مقصد کے لیے کہہ رہا ہوں. سو آپ کہیں کہ او گاڈ پلیز ڈو دس. یہ پھر اگین ایک بڑی پرابلم ہے ہمارے ہاں مذہبی لوگوں میں کہ جس کے پاس تھوڑی سی مذہب کی انفارمیشن، نالج نہیں میں کہہ رہا، انفارمیشن آ جائے، وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ وہ دوسرے کو حکم دے، فتویٰ دے کہ تم یہ نہ کرو. اور ہوتا ہے کہ وہ کسی سے انہوں نے سنا ہوا ہوتا ہے. ان صاحبہ کو، جن صاحب یا صاحبہ نے کہا کہ تم اپنے سجدے میں نہیں بعد میں دعا کرو، اگر ان کو کہنا ہی تھا تو وہ کہتی ہے میں نے یہ سنا ہے، تو آپ بھی کنفرم کر لیں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ اپنے سجدوں میں بالکل دعا کر سکتے ہیں، کرنی چاہیے. ظاہرہ تیسری بات تو آپ نے بھی کہا تھا کہ میں بھول جاؤں گا. تیسرا کہ اگر آپ کے کوئی گناہ ہو، آپ نے توبہ کی، ہاں، تو you can be converted. نہیں دیکھیں، یہ لوگوں کو میرے خیال میں، آئی کین بی رانگ، یہ غلط فہمی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی وجہ سے جو سورہ فرقان کے آخر میں ہے کہ جب آپ توبہ کرتے ہیں تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے. یعنی اگر کسی نے توبہ کی ذرا ٹھیک ٹھاک، تو اگر بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے تو بہت بڑے بڑے نیکیاں بن جائیں گے. نیکیاں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کا دروازہ بند ہو جائے گا اور نیکیوں کا اب شروع ہو جائے گا. یعنی یہ اس کا مطلب ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ قتل کنورٹ ہو جائے گا حج میں، نہیں، وہ قتل ختم ہو جائے گا. نہیں، جو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں نا، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ میں گزارش کروں ان کے گناہ جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے اور نیکیاں شروع ہو جائیں گی. یعنی یہ نہیں ہے کہ گناہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گے، بلکہ گناہ بدل کے، گناہ ہٹ کے اور نیکیوں کا جو وہ ہے شروع ہو جائے گا، دروازہ کھل جائے گا. میں یہاں سے دیکھ لوں یا اچھا لوکلز کو ایسی ایک ایڈوانٹیج حاصل. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے آج پڑھا کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہم گزار رہے ہیں یہ بہت زیادہ قیمتی ہے، اور اس کو میں بہت زیادہ کنسٹرکٹیو وے میں جو ہے نا اس کو گزارنا چاہیے. لیکن سر دنیا بہت اٹریکٹیو ہے، اور جیسے ہم یہاں سے بھی جب اٹھ کے، میں اپنا ہی بات کروں گی کہ میں جب یہاں سے اٹھ کے جاتی ہوں تو کچھ دن تک تو میری نمازوں میں بہتری بھی ہوتی ہے، اور میرا بالکل یعنی وہ بالکل اور طریقے سے میں نمازیں ادا کرتی ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں. جیسے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ جان لیں کہ یہ جو آپ نے پرابلم بیان کی ہے، یہ پرابلم ہی اس زندگی میں آپ کے لمحات کے قیمتی ہونے کی وجہ ہے. آپ کی زندگی میں ایک وہ وقت آئے گا جب ابھی آپ سانس لے رہی ہوں گی اور اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو فرشتہ نظر آ جائے گا. تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ساری گیم یہ ہے کہ آپ کو غیب میں جو حقیقتیں وہ نظر نہیں آ رہی. جس دن آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جو کارنر میں یہ فرشتہ ہے تو دا گیم ول بی اوور. پھر اس کے بعد اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. اب اس کو کیسے ہم ٹیکل کریں؟ ایسے ہی کریں کہ اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، اللہ کے کلام کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کریں، اچھی صحبت اختیار کریں. جیسے ہی غلطی کا، غفلت کا احساس ہو اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور اپنے اوپر غفلت کے طاری ہونے پر پچھتائیں، مگر اوور ڈو نہ کریں. بعض اوقات لوگ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں، نہیں، یہ بھی شیطان کی چال ہے. آپ معافی مانگیں، آپ توبہ کریں، آپ اس کو کبھی جسٹیفائی نہ کریں، مگر جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں جن سے کہ آپ کے اوپر اچھے اثرات ہوتے ہیں ان کی لے کو بڑھائیں، اس میں اور مزید اضافہ کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توفیق مانگیں. اس لیے کہ
یہ بات احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسی ہوتی تھی. میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ کہ حضرت حنظلہ کا، کہ وہ اپنے گھر سے نکلے یہی سوچ کے کہ یہ کیا چکر ہے کہ حضور کی صحبت میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے. تو جب کہتے ہوئے نکلے کہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، تو حضرت ابوبکر ملے ان کو، انہوں نے اپنی بات بتائی تو انہوں نے کہا جی میرے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، تو ہم دونوں چلتے ہیں حضور کے پاس. تو حضور نے یہ واضح فرمایا کہ دیکھو حنظلہ، دنیا میں تو ایسا ہی ہونا ہے، یہ جو کیفیت تمہیں یہاں میسر آتی ہے یہ تو کبھی کبھی آتی ہے. اگر تمہارے اوپر وہی کیفیت طاری رہے جو ادھر ہوتی ہے تو پھر تو فرشتے تم سے آ کے ملیں، تم سے ہاتھ ملائیں، پرابلی شاید اس کا یہ مطلب پھر تمہیں واپس لے جائے، اس لیے کہ تمہارا کام تو ختم ہو گیا، تم تو خود فرشتے بن گئے. سو ایسا تو نہیں ہوگا، مگر ہمیں بہرحال اپنے آپ کو شیطان کے انفلوئنس کے نتیجے میں بہت دور جانے سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے اور واپس آنا چاہیے. دیکھیں کتنی بڑی میں سوچتا ہوں پریولیج ہے مسلمانوں کو، آنیسٹلی. کیا 5 نمازیں، ایک میں گڑبڑ ہوئی اگلی نماز آ گئی، پھر گڑبڑ ہوئی اگلی آ گئی، بڑی ایڈوانٹیج ہے. اچھا اس سب کے بعد باوجود یوں جاتے ہیں ہم نیچے، یوں جاتے کیا ہوا، رمضان آ گیا. مائی گڈنس، آپ سوچیں کیا ایڈوانٹیج ہے. وہ پھر اوپر لے جاتا ہے، پھر نیچے. درمیان میں اب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو یہ بھی موقع دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل بند ہے، ورنہ لوگ عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، وہ ایک اور ہیوج ایڈوانٹیج ہے. پھر یہی مجلسیں، قرآن کا پڑھنا وغیرہ، تو یہ اٹس این آن گوئنگ بیٹل، یہ جاری رہے گی. نہیں یہ جی ہاں، وہ اس کو زیادہ اس کا پروپیگنڈا اس پر زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس لائف کا. اچھی بات ہے، میں کہہ دیا اس کو، وہ تو ہم نے جینا ہے. نہیں سر، اس میں ایک اور بھی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے نا سر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب اگر میرا ایسی جگہوں پہ جانا ہے یا میں قرآن کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، تو لیکن میرے گھر پہ میری فیملی اس طرح سے اٹیچڈ نہیں ہے، تو ان کی ایکٹیویٹیز یا ان کی ابھی پرائرٹیز اور ہیں اور میری پرائرٹیز چینج ہو گئی. اب یہ بھی بڑا کانفلکٹ بن جاتا ہے. وہ بعض جگہ پہ آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا جانے کا، لیکن وہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ چلو. مطلب اگر آپ ان سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی فیملی سے کٹ آف ہوتے ہیں. مطلب ایک عجیب سا کانفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں اسی کو ہینڈل کرنا تو آزمائش ہے. آپ کو کوئی زبردستی براہ راست غلط کام کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ کو نہیں کرنا. آپ کو اللہ معاف کرے، کوئی کچھ شراب پینے کو کہہ رہا ہے آپ نہیں پی سکتے، آپ کو جھوٹ بولنے کو کہہ رہا ہے آپ نہیں بول سکتے، آپ کو کسی بت کے آگے جھکنے کو کہہ رہا ہے آپ نہیں جھکیں گے، آپ کسی حرام چیز کو کھانے کو کہہ رہا نہیں کھائیں گے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو بہرحال اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داری تو نبھانی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو نہیں نبھائیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ جو تعلق کم سے کم ہونا چاہیے بات پہنچانے کے لیے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا اور ان کے ہاں اچھی تبدیلی کے امکانات آپ کی طرف سے ختم ہو جائیں گے. سو بہرحال یہ اس کو بھی اس آزمائش کا حصہ سمجھنا چاہیے جس میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے ساتھ ساتھ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز میں اتنا حصہ لیتے ہیں جتنا یا تو ایک جائز انٹرٹینمنٹ ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کا حق ہے، سارا وقت تو آدمی سیریس باتیں نہیں کر سکتا نا. اور دوسرا، اگر جائز سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے جس میں آپ کو دھکیلا جا رہا ہے تو آپ پھر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ کیا میں اس پر فائٹ کروں یا میں اپنے آپ کو اس کی گندگی سے بچا کر بس اتنا شریک ہو جاؤں کہ جس کے نتیجے میں میرے دوسروں کے ساتھ تعلقات ختم نہ ہوں. کیونکہ یہ بھی تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے نا کہ مجھے دوسروں کو بات پہنچانی ہے. بھائی میرے اور آپ کے اندر بھی کوئی تالا کھلا ہے تو کسی سٹیج پہ ہی کھلا ہے نا. کوئی پیدائشی طور پر تو ہم بھی دین کو نہیں جانتے تھے،
اس کی کوئی وجہ ہوئی تھی, کوئی واقعہ ہوا تھا, کسی بندے کو سن لیا تھا, کوئی کتاب پڑھ لی تھی وغیرہ وغیرہ, تو دعا کریں کہ یہ ان کے ساتھ بھی ہو جائے. تو جب ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی امکانی صورت پیدا ہوگی کہ جب وہ سننے کے لیے تیار ہوں گے تو آپ موجود ہوں, وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں. سو بہرحال یہ ایک ایسا امتحان ہے جس میں یہ ہمیں بیلنس تو رکھنا پڑے گا. اب اس کے بعد ادھر سے میں دیکھ رہا ہوں یہ جو حاضرین مجلس کے نہیں ہے کوئی. صاحب میرا سوال ہے کہ یہ دیکھیں, یہ اپنا اپنا پرسیپشن ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کتنے آگے تک چل سکتے ہیں. میں نے تو بھی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی آپ سنیما بھی نہ جائیں, بیکاز وہاں پہ بھی جی جو موویز ہیں وہ ایسے ویسے ہیں, اور انٹرٹینمنٹ از انٹرٹینمنٹ. کوئی ٹی وی کے خلاف ہے, کوئی پارٹیز کے خلاف ہے. تو اب پھر آپ کس طرح اپنی زندگی گزاریں اف یو آر لیونگ in a world where you travel, where you are meeting all sorts of people. تو آپ کو کہیں تو اپنا بیلنس رکھنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ غلط کام نہیں کر رہے, مگر اگر آپ جا کے مکس کر رہے ہیں, فارنر سے بھی کر رہے ہیں یا اپنے پاکستانی سے بھی کر رہے ہیں, who you may consider are not doing everything right, do you want to be cut off totally from the world? And then I don't think you can survive. دیکھیں, جس کو کہتے ہیں نا بیلنس, یہ بڑی مشکل چیز ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ آئیڈیل ہے, جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے, جس میں بعض اوقات آدمی غلطی بھی کھا سکتا ہے. آنیسٹلی جب ہم آج کی دنیا کی بات کرتے ہیں, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آج کی دنیا کی بات کرتے ہیں تو آج کوئی پیغمبر نہیں ہے, اس لیے ہم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی بات ٹھیک ہے, کون سی ٹھیک نہیں ہے, کون سی کتنی ٹھیک ہے, کون سی کتنی بری ہے. اور اپنی ججمنٹ میں کبھی کسی غلط بات کو جسٹیفائی کرنے کی بجائے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے اور دوسرے کو بھی گنجائش دینی چاہیے. یہ میں مانتا ہوں کہ بعض اوقات بعض دیندار لوگ اپنی دینداری میں سخت ہوتے ہیں, لیکن بہرحال وہ بھی تو نیک نیتی ہوتے ہیں نا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی نیکی میں کچھ زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں, جس کے نہیں وہ ٹھیک ایکسٹریم ایک سخت لفظ ہو گیا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں اس کو نرم کریں, اس کو بھی اپریشیٹ کریں. جیسے مثال کے طور پر اپنی جو ہے نا وہ پوزیشن دیکھنی چاہیے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ غیر محرم مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ لگنا, جسمانی گلے لگنا وغیرہ وغیرہ, یہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اور ڈرامے ہوں, فلمیں ہوں, ہم اس میں دیکھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنا تو یار یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, دس از گوئنگ ٹو فار. آپ یقین جانیں, آپ تو آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ لیتے ہیں, میں اس کو ان یونیورسٹیز میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے جہاں میں پڑھا رہا ہوں, اس لیے کہ پھر لوگ سیکھتے ہیں. سو لیٹس فیس اٹ کہ یار چلیں انٹرٹینمنٹ ہے, مگر یہ دس انٹرٹینمنٹ از گوئنگ اے بٹ ٹو فار. اس میں ایک حد ہونی چاہیے. میں خود اتنا اس معاملے میں سخت نہیں ہوں, لیکن مجھے اس کا اندازہ ہے یہ بڑی خوفناک چیز ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ نوجوان نسل, یعنی جو ہم اپنی بچپن میں فلموں میں دیکھتے تھے اور ہمارے گھروں میں, ہماری سوسائٹیز میں ممکن نہیں تھا, آج وہ آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ہو رہا ہے. اور اللہ معاف کرے کل کیا ہوگا. میں تو آنیسٹلی کل کا سوچ کے میں پریشان ہوتا ہوں کہ کیا کیا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ یہ تو بات آگے بڑھے گی. سو ہمیں ایک جانب بیلنسڈ رہنا ہے اور دوسری جانب اس بات کو اپریشیٹ کرنا ہے کہ بہرحال برائی ہے اور ہمیں اس کی لمٹ دیکھنی چاہیے, سمجھنی چاہیے. یعنی میں مثال دے رہا ہوں کہ جو لوگ اچھے لوگ, مسلمان لوگ
جب یہ دیکھیں اس طرح کی انٹرٹینمنٹ بھی, تو اس موقع پہ کہیں یار دس از ناٹ رائٹ, یار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ گڑبڑ ہے, یو نو. سو دیٹ وہ ایک زندہ رہے ایمان, وہ ایک آدمی کی جو حص ہے, جو بھی نام آپ دیں شرم حیا کی, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے آپ اس کے بعد آدمی کہے اپنے آپ کو نہیں آ رہی تھی, یہ ٹھیک نہیں تھا, دس واز ناٹ, اسی طرح زندگی گزرے گی. ورنہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے سب کچھ. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ اگر لائٹلی لیں تو بے شک لے لیں, لیکن پھر وہ پھیلتی ہے چیز, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ معاشرے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک ایسا پانی کا جہاز ہے, کشتی ہے, جس کے 2 درجے ہیں, ایک اوپر کا درجہ اور ایک نیچے کا درجہ. نچلے درجے والے اگر یہ نچلے درجے والے یہ سوچ کر کہ یار اوپر جانا بڑا مشکل ہے, پانی کے لیے ہم نیچے چھید ہی نہ کر لیں اور یہیں سے پانی آ جائے, تو اوپر والے یہ کہیں کہ بھائی یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, اس میں ہم کیا کریں, تو پھر جناب کشتی ڈوبے گی, وہ بھی ڈوبیں گے, آپ بھی ڈوبیں گے. تو معاشرہ بھی اسی طرح کی ایک کشتی ہے. بہرحال میں اگلا سوال دیکھ رہا ہوں یہاں. ڈاکٹر صاحب, ان آر سوسائٹی دیر از اے مسکنسیپشن اینڈ ہرڈ فرام ڈاکٹر فلاں فلاں, a political analyst too, that Allah has created Adam first and then Eve was given birth by him, which is entirely in contrast to Quran's teaching that Adam and Eve are being created simultaneously by the same process of gradual evolution. Adam represented men and Eve represented women. They have been created in pair like all other living beings. Women are equally as important, as precious and as discreet as men. بالکل ٹھیک ہے, قرآن مجید نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا, کہ اللہ اپنے اس رب سے ڈرو کہ جس نے بنایا ایک ہی نفس سے انسان کو اور اسی سے اس کا جوڑا. تو یعنی یہ ایک ہی پروسیس تھا, ایک ہی کوئی وہ بیسک وٹ ایور سورس تھی جس سے دونوں کی کریشن ہوئی ہے. تو یہ ہمارے ہاں کچھ ببلیکل انڈرسٹینڈنگ ہماری بھی روایات میں چلی آئی, جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی. ورنہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دونوں سے غلطی ہوئی, گناہ ہوا, تو اس میں ایسا نہیں ہوا کہ حوا ذریعہ بنی اس کا, بلکہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا, تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اس سے, اور پھر انہوں نے اس کے بعد توبہ کی. سو یہ غلط فہمی دور کرنی چاہیے قرآن کی روشنی میں. جناب, اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا. اس کا پیدا کرنا برحق ہے, با مقصد ہے, یہ عبث اور بیکار نہیں ہے. یہ کوئی ایسی تخلیق نہیں ہے کہ جو محض لطف اندوز ہونے کے لیے اختیار کی گئی, بلکہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی وہ گہری حکمت ہے, جس کے نتیجے میں اب ایک اور زندگی آئے گی, جس زندگی میں اس دنیا کی زندگی میں ہونے والی دھاندلیوں, زیادتیوں کا پورا بدلہ چکا دیا جائے گا, اور وہ کہ جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو ان کے اس دنیا میں سفر کرنے کی کمپنسیشن ملے گی. چلیں جی, سوال تو ختم ہو گئے. جی میرے سوال تھا. آپ کا سوال ہے؟ جی جی پلیز. ایز یو نو سر, یہ جو ہمارا مل کے اوپر پرابلم ہے کہ نیدر از دی لینڈ بینگ سولڈ نار لیزڈ نار ڈسپوزڈ آف for the time being in any other way, with the result that it's causing a lot of problems. ایک اس میں نے اسکیم بنائی ہے which is
following after studying ابن سینا. ابن سینا نے یہ کیا تھا جی کہ ہاسپٹل بنایا تھا یا ہاسپٹلز بنائے تھے جن میں وہ پیشنٹس کی فری کرتا تھا علاج بھی, میڈیسنز بھی. اور اس زمانے میں بیکاز دی پیشنٹس had to walk about 12 meters or 13 meters, there was lodging for them also for 1 or 2 days. اس پہ میں اسٹڈی کرتے کرتے میں نے کہا جی ہم یہاں پہ یہ کیوں نہ کریں کہ 5-6 چھوٹی ڈسپینسریز یا چھوٹے ہاسپٹلس کھول دیں, لائک ون پیورلی فار شوگر, اور اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جو یہاں جس طرح کے اویلیبل ہیں اس ٹائپ کا وہاں ڈاکٹر جائے 1 day a week. اسی طرح ایک ہائی بلڈ پریشر کا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, میں بھی 6 or 7. اب اس میں جو مائی کوشچن ٹو یو سر از کہ دی ridiculously low, and we have given some part of the buildings on rent, but they were in very severe depression and very low price. اب جو یہ